الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد بحمد اللہ یہ آج دوسری مجلس ہے جس میں ہم بحث علم اخلاق و علم فتوت کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ وعدہ فی الاصل علم فتوت ہی کے عنوان سے تھا، لیکن چونکہ یہ اصطلاح فتوت کی اصطلاح عام نہیں ہے، اور پھر فتوت کے مباحث بہت بلند مباحث ہیں، اور علم اخلاق کے باقی مبادیات اور مبانی اور مسائل اور مباحث سب تقریباً علم فتوت کے مقدمے میں آ جاتے، اس لیے ہم نے یہ عنوان قائم کیا تاکہ عنوان مانوس بھی ہو اور عنوان ذرا ہمگیر بھی ہو۔ گزشتہ مجلس میں ہر چند کے تمہیدی مباحث تھے، لیکن مباحث اہم تھے۔ آج بھی ایک مختصر سی تمہید سے اور گزریں گے ہم، اور وہ یہ ہے، چونکہ ہماری کوشش یہ ہے کہ جب عنوان میں علم شامل ہے، علم اخلاق، علم فتوت، تو جو اس علم کو حاصل کرنے کے علمی شرائط ہیں وہ بھی پورے ہوتے رہیں، اور جو عملی تقاضے ہیں وہ بھی پورے ہوتے رہیں۔ یعنی اگر تعلیمی نقطہ نظر سے، خالص تعلیمی نقطہ نظر سے اور نظریاتی نقطہ نظر سے، تھیوریٹیکل پوائنٹ آف ویو سے کوئی شخص ان گفتگوؤں میں حصہ لے تو وہ بھی کسی حد تک مطمئن ہو، اور جو لوگ متخصص نہیں ہیں، عام مزاج رکھتے ہیں، تعلیمی تقاضے الگ ہوتے ہیں اور عملی تقاضے الگ ہوتے ہیں، تو جو لوگ صرف عملی تقاضوں سے سروکار رکھتے ہیں ان کے لیے بھی اس میں کچھ نہ کچھ مواد ان کی تواضع کے لیے موجود رہے۔ ویسے یہ اصل اصیل، یہ بنیاد ہمیشہ ذہنوں میں رہے، جو مکرر بارہا میں نے عرض کی ہے آپ کے سامنے، کہ علم و عمل میں تفکیک واقعاً ممکن نہیں ہے۔ علم و عمل دو چیزیں نہیں ہیں۔ اگر عمل نہیں ہوگا تو اس کے معنی ہے کہ علم نہیں ہے، اور اگر علم نہیں ہوگا تو اس کے معنی یہ ہے کہ عمل نہیں ہے۔ یہ بعض حضرات کے لیے بات ذرا سا بہت غور طلب ہوگی کہ ہم جسے کہتے ہیں کہ برسبیل عموم و اطلاق، یا جسے کہتے ہیں کہ نفی جنس کے عنوان سے ہم کہہ رہے ہیں، لا نفی جنس، لا علم لمن لا عمل له۔ اگر عمل نہیں ہے تو علم ہوگا ہی نہیں، وہ علم نہیں ہے، فریب دانش ہے۔ عالم ہونے کا کی خوش فہمی ہے اگر عمل نہیں ہے، اور اسی طرح عمل کی حقیقت یہ ہے، حقیقت عمل یہ ہے کہ وہ علم پر استوار ہو۔ اگر علم کے بغیر عمل میں وہ عمل وجود میں آ رہا ہے تو وہ عبث ہو سکتی ہے حرکت، عمل نہیں ہو سکتی۔ یہ بہت اہم ایک اصول زندگی کا سمجھ لیجیے۔ ہاں، کوئی بھی حرکت ہماری بغیر علمی بنیاد کے ہوگی تو وہ حرکت معتبر نہیں ہو سکتی، اور کوئی بھی علم اگر اس کے نتیجے میں عمل سامنے نہیں آتا ہے تو وہ علم کہلانے کا مستحق نہیں۔
اب اس پہ ظاہر دروازے کھل جائیں گے بحث کے، سوالات اٹھیں گے، لیکن ان سوالات پر ہم لوگ غور کرتے رہیں گے۔ یہیں پر بلکہ ایک چیز عرض کر دیں، فارابی ایک بہت بڑا نام ہے تاریخ علم و حکمت کا۔ فارابی نے ایک مقام پہ یہ بات کہی ہے کہ عالم، کسی بھی علم کا عالم، اس میں کیا شرائط ہونی چاہیے۔ جیسے آپ حضرات یہاں تشریف رکھتے ہیں، اب ہم پڑھ رہے ہیں، شروع کر رہے ہیں علم فتوت یا علم اخلاق، کچھ دنوں کے بعد ہم کہیں گے ہم علم اخلاق کے عالم ہیں مثلا، ویسے خود نہ کہیں کبھی بھی تو بہتر، دوسرے کہیں کہ عالم، خود نہیں ادعا کرنا چاہیے۔ لیکن عالم ایک پرفیکشن، کہ ہم اس علم میں پرفیکشن کی منزل پر پہنچے ہیں۔ اب یہاں بھی ایک مسئلہ ہے کہ کسی بھی علم میں پرفیکشن کی منزل کبھی نہیں آ سکتی، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن نسبی اعتبار سے، اضافی اعتبار سے، ریلیٹیو پوائنٹ آف ویو سے، کہ ایک منزل ایسی آ جائے جہاں انسان کو کچھ اطمینان ہو جائے کہ ہاں اس علم سے ہم واقف ہیں، تو اس کے لیے عالم ہی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ عالم میں 4 شرائط ہونی چاہیے۔ پہلی شرط یہ ہے فارابی کے نقطہ نظر سے کہ وہ اس علم کے اصول کا احاطہ رکھتا ہو، اصول علم پر مکمل دسترس، احاطہ، یعنی پورا علم اس کی ہتھیلی میں ہو، جیسے آپ اپنی ہتھیلی کی انگلیوں کو، اس کی پوروں کو گن سکتے ہیں، اس طرح اس علم کے مباحث اور مسائل اور ابواب آپ کے سامنے ہوں، اور اس کے تمام فروع جن اصول کی طرف پلٹتے ہیں وہ اصول پر آپ کو احاطہ ہو۔ ہر جگہ یہ ہوتا ہے نا، فروع اصول کی طرف پلٹتے ہیں، اس پہ احاطہ ہو۔ تو اصول میں احاطہ، یہ ایک شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ان اصول کو بیان کرنے کی اسے قدرت ہو، حسن تعبیر جو سیکھا ہے وہ بہتر طریقے سے ڈیلیور کر سکے۔ اگر ڈیلیوری نہیں ہے، اگر بیان نہیں ہے، اس علم کو پوری طرح سے آپ منتقل نہیں کر سکتے تو عالم نہیں ہے۔ یعنی بیان کی قوت، جو علم آپ نے حاصل کیا ہے وہ علم آپ دوسرے تک منتقل کرنے کی قدرت و اہلیت و صلاحیت بالفعل رکھتے ہوں، بالفعل آپ بیان کر سکیں جو آپ نے سیکھا، یہ دوسری شرط۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس کے خارجی اور داخلی تمام لوازم سے واقف ہوں اور اسے پورا کرتے ہوں۔ اور چوتھی شرط یہ ہے، ہر علم پر کچھ نہ کچھ اعتراضات وارد ہوتے ہیں، شکوک، شبہات، اعتراضات۔ اس جو آپ نے علم حاصل کیا ہے، اس علم پر وارد ہونے والے اعتراضات کا آپ جواب دے سکیں، دفاع کر سکیں، ڈیفینڈ کر سکیں۔ اگر یہ 4 خصوصیتیں پائی جاتی ہیں تو آپ ہیں عالم، ورنہ اس علم کے عالم نہیں کہلائیں گے۔ جیسے کوئی فقیہ ہو تو فقیہ علم فقہ کا عالم تب کہلائے گا جب اصول فقہ پر اسے دسترس ہو، اس کی مٹھی میں ہو، پھر وہ اسے بیان کرنے کی قدرت رکھتا ہو، اس کے داخلی اور خارجی لوازم سے اور تقاضوں سے آشنا ہو اور اسے پورا کرتا ہو۔ اور آخری شرط یہ کہ فقہ پر جو اعتراضات ہوتے ہوں اس کا جواب دے سکے، دفاع کر سکے، ڈیفینڈ کر سکے۔ حتیٰ کہ اب رسمی طور پر صحیح، لیکن پی ایچ ڈی جو لوگ لکھتے ہیں یا کوئی بھی تھیسس لکھتے ہیں تو انہیں ڈگری یوں ہی نہیں ایوارڈ ہوتی ہے، وہ پھر بعد میں آپ نے لکھی، محنت کی، تحریر لکھ دی، آپ نے کتاب لکھ دی، اب وہ آپ نے سبمٹ کر دی،
اور اس پر کئی ایکسپرٹس کی رائیں بھی آ گئیں، آخر میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں کیا کہتے ہیں؟ اپنی تھیسس ڈیفینڈ کیجیے آگے. وہ پوچھیں گے آپ سے، سوالات کریں گے، اعتراضات کریں گے، آپ جواب دیجیے. اب چاہے یہ رسمن ہوتا ہو، ایک رسم ہو گئی ہے یونیورسٹیز میں، لیکن یہ ہے، واضح ہے. تو اب علم اخلاق ہے مثلا، تو اس کے اصول پر ہمیں احاطہ تو ہو جائے ان مجلسوں میں بیٹھ کر، اور پھر ہم یہ چاہیں گے کہ انشاءاللہ آپ میں سے ہر ایک جو سیکھے وہ بیان کر سکے. اور بیان کرنے کے لیے کسی مدرسے کے طالب علم کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا گھر. پہلے خود آپ کی ذات، آپ کا نفس، خود بیٹھ کر اپنے نفس کو درس دیں. جو سن رہے ہیں وہ خود اپنی ذات کو سنائیں، حدیث نفس بنا لیں ان گفتگوؤں کو، اپنے آپ سے باتیں کریں، پھر اپنے بیوی بچوں سے، اپنے ساتھیوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے حلقے میں سے بیان کریں، اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں. اور ساتھ میں اس کے اوپر اعتراضات جو ہیں وہ بھی ابھی آئیں گے انشاءاللہ. مثلا اب یہیں سے گفتگو شروع بھی ہو سکتی ہے مثال سے، چونکہ مطالب کی ترتیب جو ہے وہ اگر احاطے میں ہو کوئی بات تو اسے مناسب طریقے سے ترتیب کو بدلا جا سکتا ہے، اور آخر سے بات شروع کر کے اول تک پہنچا جا سکتا ہے. ایک چیز ہے جو علم اخلاق کے تعلق سے اعتراض کے طور پہ بھی سامنے آتی ہے اور بنیادی مباحث میں بھی سامنے آتی ہے. عموماً یہ یاد رکھیے کہ عموماً نفس انسانی اخلاق یا حسن اخلاق کی طرف راغب ہوتا ہے، اسے پسند کرتا ہے، اور اسے سیکھنے اور سکھانے کی ترغیب پائی جاتی ہے عموماً. لیکن کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں جو اس علم کو بالکل بیکار سمجھتے ہیں، اور وہ بھی فلاسفرز کہلاتے ہیں افسوس کے ساتھ. ان کے ناموں کے ساتھ حکیم و فلسفی لکھا جاتا ہے، تھنکرز، انٹلیکچوئلز. وہ کہتے ہیں جو ہے وہ ہے، بدل نہیں سکتا. جب بدل نہیں سکتا تو یہ علم اخلاق پڑھانا اور سکھانا اور برتنا یہ کس لیے؟ نیم کا پیڑ نیم ہی کا رہے گا، اس کے سامنے آم کے اوصاف لاکھ بیان کیجیے، اس پیڑ میں آم تو نہیں لگے گا، نیم کولی ہی لگے گی. یہ بڑا اعتراض ہے، اور مختلف تعبیرات، مختلف عنوانات سے یہ اعتراض کیا گیا ہے، اور کافی کچھ اس پہ لکھا گیا کہ کیا واقعاً انسان کی طبیعت تغیر پذیر ہے، تبدیلی قبول کرتی ہے، انسان بدل سکتا ہے؟ کیا شقی سعید ہو سکتا ہے؟ کیا سعید شقی ہو سکتا ہے؟ اگر کسی کی طبیعت میں شقاوت ہے تو کیا وہ شقاوت مٹ سکتی ہے اور اس کے اندر سعادت پیدا ہو سکتی ہے؟ یہ بحث ہے، اور یہ بحث بہت سے حضرات نے مذہبی زاویے سے بھی کی ہے، جو لوگ جبر کے قائل ہیں، مطلقاً جو جبر کے قائل ہیں، اور جو مذہبی نقطہ نظر سے جبر کے قائل نہیں ہیں، انہوں نے بھی یہ بحثیں کی ہیں. بہرحال اب یہ عنوان میں نے ذکر کر دیا. جواب ہمارا سادہ طور پہ یہ ہے کہ قطعی طور پر انسان اگر اپنی ذات کی طرف متوجہ ہو، اگر خود اپنے بارے میں غور کرے، تو وہ دیکھے گا کہ بہت سے معاملات میں وہ اختیار رکھتا ہے، اور بہت سے معاملات میں وہ اختیار نہیں رکھتا. اس کے معنی ہی یہ ہیں کہ انسان نہ مکمل طور پر مجبور ہے، نہ مکمل طور پر مختار. امر بین امرین. ہر انسان، فلسفہ، حکمت، یہ سب الگ رہی بات، فطری طور پر انسان
اپنی ذات میں غور کرے تو دیکھے گا کہ بہت سی چیزوں میں وہ اختیار محسوس کرے، ارادہ رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے۔ اور اصلاً انسان کے پاس جو عقل ہے، یہ عقل کا وجود دلیل ہے کہ انسان مختار ہے۔ عقل کا وجود، یہ عقل جو بعض چیزوں کو اچھا سمجھتی ہے اور بعض چیزوں کو اچھا نہیں سمجھتی، یہ عقل کا وجود اس بات پہ دلیل ہے کہ انسان مختار ہے۔ دوسرے ارادے کا وجود، ارادہ عقل سے مختلف ایک حقیقت ہے۔ ارادہ، یہ ارادے کا وجود بتاتا ہے کہ انسان مختار ہے۔ اب یہاں پہ بحث ہے طلب اور ارادے کی، جو فقہاء نے علم اصول فقہ میں بھی کی ہے اور فلاسفہ نے بھی کی ہے، کہ مقدمات طلب، شوق اور اشتیاق، کیا یہ سب انسان کے لیے اختیاری ہے یا اختیاری نہیں ہے؟ یہاں بہت بحث ہے۔ اگر اس بحث کا دروازہ کھولیں گے تو یہ 14 نشستیں اور مجلسیں کافی نہیں ہوں گی۔ لیکن اس وقت اسی حد تک میں سمجھتا ہوں یہ بات مقنع ہے، قانع کنندہ ہے، یعنی یہ بات آپ کسی سے کہیں تو وہ مطمئن ہو جائے گا۔ یہ بات اگر آپ کسی کے سامنے بھی کہیں تو وہ مطمئن ہو جائے گا کہ آپ کے پاس جو عقل ہے، اور آپ اپنے نفس پر غور کریں، آپ خود غور کریں کہ آپ اپنے کو مجبور پاتے ہیں، مطلقاً مجبور محض ہیں، یا مختار کل ہیں؟ تو کہے گا نہ میں مختار کل ہوں نہ مجبور محض ہوں۔ یہی بات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے۔ جب اسلامی علم کلام میں یہ بحث بہت زیادہ گرم تھی، جبر و تفویض کی بحث، تو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لا جبر ولا تفویض بل امر بین امرین، نہ جبر مطلق ہے اور نہ تفویض کامل ہے، بلکہ امر ان دونوں امروں کے درمیان، یہ حد وسط۔ تو بہرحال علم اخلاق پر جب بھی کوئی اعتراض کرے کہ آپ کس لیے پڑھ رہے ہیں اور کس لیے غور کر رہے ہیں، جو سرنوشت لکھی جانی تھی وہ لکھی جا چکی ہے، جو تقدیر لکھی جانی تھی وہ لکھی جا چکی ہے، جو بننا تھا آپ کو وہ رحم مادر ہی میں آپ بن چکے ہیں۔ اگر وہاں شقی بن گئے ہیں تو اب آپ سعید نہیں بن سکتے، اگر وہاں سعید بن چکے ہیں تو اب آپ شقی نہیں بن سکتے۔ یہ میں ریفر کر رہا ہوں ایک بڑی بحث کی طرف جو بعض محدثین اور بعض علم کلام کے ماہرین کے درمیان ہے، اور اس کے لیے وہ ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی سہارا لیتے ہیں۔ تو بہرحال اس کا جواب ہے تفصیلی۔ اجمالی جواب یہی ہے کہ بھئی جو چیز سامنے ہو، میں آپ سے پوچھوں میرے ان ہاتھوں میں کتنی انگلیاں ہیں، کیا سوچنے کی بات ہے؟ جو چیز سامنے ہو اس کے لیے دلیل نہیں تلاش کی جاتی۔ ہم اپنے کو پا رہے ہیں بہت سے معاملات میں مختار، اور ہم اپنے کو پا رہے ہیں بہت سے معاملات میں مجبور۔ تو یہی ہماری حقیقت ہے۔ جن چیزوں میں ہم مختار ہیں اس میں ہمیں اپنے ارادے کو اور اختیار کو استعمال کرنے کے لیے اس سلیقے کی طلب ہے جس کا نام علم اخلاق ہے۔ ہمیں اپنا اخلاق کس لیے درست کرنا ہے؟ تاکہ جو ہمارے ارادی افعال ہیں، جو چیزیں ہمارے دائرہ اختیار میں ہیں، کم سے کم وہ ہم سلیقے سے کریں۔ زینت زندگی ہے اخلاق، زندگی بسر کرنی ہے خوبصورتی سے۔ یہ زندگی کی خوبصورتی کہاں ہے؟ علم اخلاق میں۔ زندگی بھدے طریقے سے وہ گزارنی ہے
یا زندگی خوبصورت طریقے سے گزارنی ہے؟ اب زندگی کی خوبصورتی کہاں معلوم ہوگی؟ زندگی کی خوبصورتی، جسم کی خوبصورتی نہیں، عمارت کی خوبصورتی نہیں، مکان کی خوبصورتی نہیں، مکین کی خوبصورتی، بدن کی خوبصورتی نہیں، نفس کی خوبصورتی، ذہن کی خوبصورتی. یہ خوبصورتی، یہ زیب و زینت، یہ علم اخلاق. تو بہرحال اسی گفتگو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی استنباط اور استنتاج کرنا چاہے، نتیجہ اخذ کرنا چاہے، تو جو منطقی علماء نے رؤوس ثمانیہ کا عنوان قائم کیا ہے کہ کسی بھی علم کو شروع کرنے سے پہلے معلم کو یا مدرس کو یا طالب علم کو 3 چیزیں بتا دینی چاہیے یا جان لینی چاہیے. 8 چیزیں، رؤوس ثمانیہ، 8 چیزیں جان لینی چاہیے. ان 8 چیزوں میں سب سے پہلے نام. دیکھیے نا، یہ اسے کہتے ہیں تعلیمی طریقہ، میتھڈ، پیٹرن سیکھنے اور سکھانے کا. کہ کسی بھی علم یا فن کو اس کے کچھ سرے آپ کے ہاتھ میں دے دیے جائیں کہ کہاں سے داخل ہونا ہے. ہر علم اپنی جگہ ایک بہت بڑا شہر ہے، ملک ہے، ایک جہان ہے، جہان معنی. اس جہان معنی کے لیے لفظ شہر استعمال کر لیجیے آپ. ہر شہر میں داخل ہونے کے لیے ایک دروازہ اور ایک راستہ چاہیے. ٹھیک ہے، ممکن ہے کہ آپ کسی شہر میں کسی ملک میں داخل ہونے کے لیے آپ سمندر کے راستے سے جائیں، آپ صحرا کے راستے سے جائیں، آپ ہوائی راستے سے جائیں، آپ ریل گاڑی سے جائیں، آپ بس سے جائیں. لیکن اگر آپ صحیح سرحدوں سے داخل ہوں گے تو اس ملک کی پوری طرح سیر کر سکیں گے. اور خدا نخواستہ اگر آپ نے صحیح راستوں، صحیح سرحدوں سے انٹر نہیں ہوئے تو گرفتار کر کے کسی قید خانے میں ڈال دیے جائیں گے. تو پھر اس ملک کی سیر کا موقع نہیں ملے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو علوم، کوئی بھی علم، یہ ایک شہر ہے. میں نے کہا گرفتار کر کے قید میں ڈال دی جائیں گے، ضروری نہیں کہ گرفتار کیے جائیں، خود انسان اپنی تھکن سے گرفتار ہو جاتا ہے. راستے نہیں معلوم ہیں، بے راہاں چلتے رہیں گے تو کہیں نہ کہیں جستجو کے پاؤں ٹوٹ جائیں گے اور منزل ہاتھ سے نکل جائے گی. اس لیے کسی بھی شہر یا ملک میں داخل ہونے کے لیے انہی سرحدوں سے داخل ہوں جو اس کی رسمی سرحدیں ہیں. اسی لیے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس کا در. تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی علوم نبوت، علوم قرآن، علوم ایمان، علوم اسلام تک پہنچ سکے بغیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام. چنانچہ علم اخلاق میں بھی آپ دیکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ علم اخلاق ہیں. انک لعلی خلق عظیم. لیکن اس شہر علم اخلاق کا در بھی کون ہے؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب میں ایک محسوس مثال تاریخی دے دوں آپ کو، اور اس مثال کے ضمن میں بہت سی عملی باتیں بھی آ جائیں گی. آپ حضرات یہ سمجھتے ہیں، یا کچھ حضرات یہ سمجھتے ہیں، جو گزشتہ مجلس کے بعد جو سوالات مشتق آئے اس سے یہ اندازہ ہوا کہ انہیں بس عملی نسخے چاہیے
کہ اگر ہمیں غصہ آ رہا ہو تو کیا کریں؟ یہ سب، یا کوئی اور اخلاقی کمزوری ہو تو اس کو فوراً حل کیسے کریں؟ جیسے یہ کہ یہ عبا ہے، اب کہیں سے یہ پارا ہو جائے، پھٹ جائے، تو اس میں پیوند کیسے لگائیں، رفو کیسے کریں فوراً؟ علم اخلاق یہ بتاتا ہے کہ قبائے جام رفو کیسے کیا جائے، بالکل بتاتا ہے. لیکن ہم ایک علمی ترتیب سے آگے بڑھیں گے. ہم نے عرض کیا کہ ہم چاہیں گے کہ تھیوریٹیکل ایسپیکٹ اور پریکٹیکل ایسپیکٹ دونوں پورے ہوتے ہیں. عموماً جب اخلاق کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو لوگ بس یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کو نرم خو ہونا چاہیے، ہر ایک سے نرمی سے گفتگو کرے، ہر ایک سے مسکرا کے گفتگو کرے، ہر ایک سے تواضع سے گفتگو کرے، انکسار خاک ساری سے گفتگو کرے. بے شک یہ سب چیزیں حسن اخلاق ہیں، لیکن کیا غصے کی علم اخلاق میں کوئی جگہ ہے ہی نہیں؟ ایسا نہیں ہے. کیا سختی کی علم اخلاق میں کوئی جگہ نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. کہاں ہے اور کہاں نہیں، یہی علم اخلاق بتاتا ہے. اگر علم اخلاق میں غصے کی اور سختی کی کوئی گنجائش ہی نہ ہو تو علم اخلاق ادھورا رہ جائے گا. اس لیے کہ وجداناً، پھر ہم کہیں گے وجداناً، وجودی طور پر ہم اپنے اندر غصہ پاتے ہیں. بہت سی چیزوں پر غصہ آ جاتا ہے. لاتے ہیں آپ یا آ جاتا ہے؟ آ جاتا ہے. آ جاتا ہے کہ معنی یہ ہے کہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ کے اندر ہے وہ چیز. جیسے محبت بازار سے کہیں نہیں ملتی، ایسے ہی غصہ بازار میں تھوڑی بکتا ہے کہ کسی نے محبت زیادہ خرید لی اور ذخیرہ کر لی اپنے پاس، کسی نے غصہ خرید کے ذخیرہ کر لیا اپنے پاس. ایسا تو نہیں ہے. محبت کا سرچشمہ بھی آپ کے وجود کے اندر ہے اور غصہ بھی آپ کے وجود کے اندر ہے. اب اسی توازن کو، فطری حقیقی توازن کو باقی رکھنا ہے کہ کہاں غصہ کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا ہے، کہاں آتے ہوئے غصے کو ضبط کرنا ہے، کہاں غصہ آ گیا اب اسے ضبط کرنا ہے، کہاں غصہ نہیں آیا مگر دکھانا ہے. ہاں، یہ تعلیمی مناہج میں ہے مسئلہ. اب آج کل تو تعلیمی مناہج میں آپ طالب علم پہ غصہ کر ہی نہیں سکتے، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ طالب علم کیسے کیسے نکل رہے ہیں. وہ پرانے اساتذہ خوب غصہ بھی کرتے تھے، خوب پیار بھی کرتے تھے. خدا کی قسم طالب علموں کو اپنی اولاد کی طرح تربیت کرتے تھے، تو محبت بھی دیتے تھے اور غصہ بھی کرتے تھے. اور دیکھیے کہ کیسے کیسے علماء اور بزرگان وجود میں آتے تھے. بہرحال تو اب یہ کہ علم اخلاق میں یا علم فتوت میں جہاں رحمت کے تقاضے پورے کرنے ہیں، رأفت کے تقاضے پورے کرنے ہیں، محبت کے تقاضے پورے کرنے ہیں، وہیں غیظ و غضب کی بھی اپنی ایک جگہ ہے. جہاں نرم خوئی سے کام لینا ہے وہیں کہیں کہیں پر سختی سے بھی کام لینا ہے. اور اسی لیے یہ تعبیر، یہ عبارت ہم تک پہنچی ہے اور معتبر سلسلوں سے پہنچی ہے کہ فرمایا گیا ہے التواضع مع المتواضعین عبادہ والتکبر مع المتکبرین عبادہ. جو لوگ خاکساری سے پیش آتے ہوں تم سے، تواضع، خاکساری، نرم خوئی، جھک کے، بے نفسی سے جو لوگ تمہارے ساتھ پیش آئیں، ان سے اسی طرح بے نفسی سے، خاکساری سے، تواضع سے، انکساری سے، نرم خوئی سے ملنا عبادت ہے. اور اس کے برعکس وَالتَّكَبُّرُ مَعَ الْمُتَكَبِّرِينَ عبادہ، اور جو لوگ تکبر سے پیش آتے ہوں،
ان کے ساتھ تکبر سے پیش آنا عبادت ہے. اللہ اکبر. ویسے دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ اپنا تکبر انسان نہیں دیکھتا، دوسرے کے تکبر کو یاد رکھتا ہے. تو یہ ایک مثال تھی کہ یہ بات فرمائی گئی ہے، یہ بات فرمائی گئی ہے، یہ تعلیم دی گئی ہے. تو علم اخلاق ہو یا علم فتوت ہو، اس میں غصے کی اور سختی کی بھی اپنی جگہ ہے. اب یہ غصہ کتنا کیا جائے، کیسے کیا جائے، کس کے ساتھ کس طرح اظہار کیا جائے، کس موقع پر کس طرح اظہار کیا جائے، یہ وہ شخص جانتا ہے جو اس فن میں کامل ہو، اور جو کامل نہیں ہے وہ اس پر اعتراض کرنے کا حق نہیں رکھتا. اب ایک بہت بڑا تاریخی واقعہ، میں نے کیا کہا تھا، شہر علم اخلاق بھی ذات گرامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کا بھی در کون ہے؟ ایک ہی در ہے، اس شہر کا ایک ہی در ہے، اس کا نام ہے علی علیہ الصلوۃ والسلام. مباہلے کا واقعہ آپ حضرات نے سنا ہوگا. مباہلے میں نصارائے نجران سے مدینہ منورہ آئے اور مسجد نبوی میں پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، اور حضور کے پاس جانے سے پہلے انہوں نے زرق برق لباس پہنے، وہ جس طرح کا سونے چاندی سے کہ زیورات، اور ظاہر ہے کہ سونا جو ہے وہ ہمارے ہاں حرام ہے مردوں پر، لیکن دوسرے حضرات سونے چاندی کا خوب استعمال کرتے ہیں، اب بھی کرتے ہیں. مرد سونے کی انگوٹھیاں پہنتے ہیں، زنجیریں پہنتے ہیں. تو وہ جو کچھ پہن سکتے تھے زرق برق لباس اور زیورات، وہ پہن کے حضور کی خدمت میں آئے. حضور نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا، منہ پھیر لیا. اب انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی ہم نے تو سنا ہے یہ نبی ہیں اور با اخلاق ہیں اور اخلاق کے درجہ کمال پر فائز ہیں، یہ ہمارے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے. کوئی اور اگر باب علم ہوتا تو جواب دیتا. کسی کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ہوا، حضور نے ایسا رویہ ان کے لیے کیوں اختیار کیا. ایک ہی بات سب کی سمجھ میں آئی، اگر یہ بات سمجھنی ہو کہ ایسا رویہ حضور نے کیوں اختیار کیا تو علی ابن ابی طالب سے جا کے پوچھو، باب مدینۃ العلم. ان کے پاس آئے کہ بھئی یہ کیا ماجرا ہے. کہا ایسا ہے کہ یہ جو آپ سونے چاندی کے اور جواہرات کے زیورات پہنے ہوئے ہیں، اور یہ شان و شوکت نہ دکھائیے، آپ جس لباس سفر میں آئے تھے اسی طرح خاکساری اور تواضع کے ساتھ، سادگی کے ساتھ تشریف لے جائیں. جب وہ سادگی کے ساتھ آئے تو حضور نے کمال اخلاق کا مظاہرہ کیا، اٹھ کے استقبال کیا، بلایا، اپنی مسجد میں انہیں بٹھایا، اور انہیں اپنی مسجد میں ان کو اپنے طریقے سے عبادت کرنے کی بھی اجازت دی. تو اس پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گویا ایک طرح سے تربیت کی آنے والوں کی، لیکن وہ جانتے تھے کہ کس وقت کس طرح سے تربیت کرنی ہے. انہوں نے یہی طریقہ اختیار فرمایا، پہلے غیظ کا یا غضب کا یا ناپسندیدگی کا اظہار کیا، اور اس کے بعد جب وہ تواضع و خاکساری کے ساتھ آئے تو پھر آپ نے ان کا استقبال کیا اپنے کمال اخلاق کے ساتھ. تو یہ ہمارے سب کے ذہنوں میں رہے کہ زندگی میں نرم خوئی اچھی چیز ہے، وہاں کہیں کہیں سختی بھی برتنی پڑتی ہے. اب میں ظاہر ہے کہ میرا خیال ہے وقت
گزر گیا اچھا خاصا، اور بحث ابھی آگے نہیں بڑھی ہے، لیکن انہی مطالب میں ایک لحاظ سے بحث کافی آگے بڑھ گئی ہے۔ میں تیزی سے، تاکہ وہ تعلیمی تقاضے پورے ہو جائیں، یہ عرض کر دوں کہ اگر کوئی پوچھے کہ بھائی اس علم کا نام کیا ہے، یہ جو حکماء نے منطق میں رؤوس ثمانیہ ایک عنوان قائم کیا ہے، رؤوس ثمانیہ یعنی گویا مطلب تک پہنچنے کے 8 سرے ہیں، یہ سرے آپ کو تھما دیں گے ہاتھ میں، یہ سرا پکڑ کے آگے بڑھتے چلے جائیے۔ تو اس میں یہ کہ کسی علم کا احاطہ کر لیں اس طرح سے، پہلے ظاہری شکلی احاطہ، خارجی، کہ اس علم کا نام کیا ہے، علم اخلاق یا علم فتوت، لکھ لیں آپ بریکٹ میں۔ اب ظاہر ہے میں نے جو کچھ لکھا ہے پورا مقالہ تو یہاں نہیں پڑھ سکتا آپ کے سامنے، تو اس طرح سے گفتگو کر رہا ہوں تاکہ تقاضے پورے ہوں۔ مثلا اب علم اخلاق اس نام ہی کی اگر وضاحت کروں، جو گزشتہ مجلس میں ہو چکی ہے، کہ ایک ہے خلق اور ایک ہے خلق، اور اخلاق اسی خلق یا خلق کی جمع ہے، اور یہاں علم اخلاق اس میں علم ہے اس علم کے لیے۔ میں نے یہاں لکھا ہے کہ علم اخلاق عطر حکمت ہے، علوم حکمت ہے نا، عطر اگر نکالیں تمام علوم حکمت کا تو علم اخلاق ہے، اور عطر ہی میں خوشبو ہوتی ہے، خوشبو ہی زندگی میں کشش پیدا کرتی ہے۔ عطر حکمت ہے علم اخلاق۔ اسے آپ ذرا اور متین انداز سے، یعنی یہ ایک شاعرانہ تعبیر تھی، مثلا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ علم اخلاق علم اقدار معنویہ ہے، اصلا یہ ویلیوز کا علم ہے، یہ علم ہی وہ ہے جس میں ویلیوز کو ڈسکس کرتے ہیں، علم اقدار و اوصاف، یعنی یہ ہے علم ہمارے جسم و جان ہی سے متعلق، مگر یہی جسم و جان، یہی وجود، سرجری کا جو علم ہے، جو انیٹومی ہے، آپ اس کے ماہر یہاں تشریف فرمائیں، اب وہ یہ جب آپریشن کرتے ہیں تو کیا ڈھونڈتے ہیں کہ علم کہاں پر ہے، سخاوت کہاں پر ہے، محبت کہاں پر ہے، یہ نہیں کرتے، ان کی فیلڈ، ان کے آپریشن کی ٹیبل پہ جب آتا ہے تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہڈی مضبوط ہے کہ کمزور ہے، رگیں اپنی جگہ ہیں کہ نہیں ہیں، رگوں میں خون بہہ رہا ہے کہ نہیں، ڈھانچے کا علم وہ ایک الگ علم ہے، وہ ایک الگ علم ہے، فزیولوجی وہ ایک الگ علم ہے، کتنے علوم ہیں جو انسان سے متعلق ہیں، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ تقریباً بیشتر علوم وہ ہیں جو دراصل ذات انسانی سے متعلق، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ علم حاصل کرو تاکہ تمہاری ذات قوی اور مضبوط ہو، ذات ایلیویٹ ہو، نفس میں کمال پیدا ہو، ذات کی تکمیل ہو، اپنی ذات کو مکمل بنانے کے لیے علم حاصل کرو، نہ کہ دوسرے کے اوپر رعب ڈالنے کے لیے۔ لوگ علوم حاصل کرتے ہیں پیسے کمانے کے لیے، جاب اورینٹڈ، اپنے نفس کو کامل کرنا ہے۔ ہر علم کے حصول میں پہلی نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنے نفس کو، اپنی ذات کو درجہ کمال تک پہنچانا ہے، اور اس میں سب سے بڑھ کر جو علم کام آئے گا وہ علم اخلاق ہے۔ تو یہ اوصاف و اقدار کا علم ہے، اور یہ اوصاف و اقدار پائے کہاں جاتے ہیں؟ ہوا میں، خلا میں، صحرا میں، دریا میں۔ اوصاف کہاں پائے جاتے ہیں؟ چاند ستاروں میں پائے جاتے ہیں۔ اوصاف ذات انسانی میں پائے جاتے ہیں۔ تو براہ راست یہ علم ہماری اور آپ کی ذات سے متعلق ہے۔ خود اپنی ذات کو ڈسکور کرنا ہے، کشف کرنا ہے کہ ہمارے اندر کیا ہے، کیا نہیں ہے، جو نہیں ہے وہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے،
جو حد سے زیادہ ہے وہ حد میں کیسے لایا جا سکتا ہے؟ وہ میڈیکل مثالیں، وہ چھوٹی سی چیز ہوتی ہے تھائرائڈ گلینڈز ہیں، اور اگر تھائرائڈ گلینڈز کے جو انزائمز اور جو ہارمونس اور سیکریشنز ہیں وہ زیادہ ہو جائیں یا کم ہو جائیں تو معلوم ہوا کہ گورا آدمی کالا ہو جائے گا، رنگ بدل جائے گا، اور پتہ نہیں کیا کیا تبدیلیاں جسم میں آ جائیں گی۔ تو یہ تھائرائڈ کا جسم میں ہونا بھی ضروری ہے، نکال کے پھینک نہیں سکتے، اس کا حد میں رہنا بھی ضروری ہے۔ حد سے زیادہ ہوا تو نقصان، حد سے کم ہوا تو نقصان۔ پینکریاس ہماری باڈی میں ہے، پورے باڈی کے شوگر کو کنٹرول کرتا ہے مثلا۔ ابھی پینکریاس نکال کے کاٹ کے پھینک دیجئے، نہیں ممکن ہے۔ پینکریاس کا رہنا بھی ضروری ہے اور اس کی اپنی حد میں رہنا ضروری ہے۔ اسی طرح تمام اوصاف کا ہمارے وجود میں، ہماری ذات میں رہنا بھی ضروری ہے اور ان کا اپنی حد میں رہنا بھی ضروری ہے۔ یہ چیز علم اخلاق بتاتی ہے۔ تو میں نے جو تعبیر اختیار کی مثلا سمجھنے اور سمجھانے کے لیے کہ علم اخلاق کیا ہے، علم اقدار و اوصاف، علم اوصاف و اقدار۔ اوصاف وصف کی جمع ہے، صفت جو پائی جاتی ہے۔ اقدار ویلیوز، اقدار ہم لوگ اردو میں استعمال کرتے ہیں، عرب اقدار کی جگہ قیم استعمال کرتے ہیں۔ قیمہ کی جمع قیم، قیمت، قیمہ یعنی قیمت، قیمت کی جمع قیم۔ القیم الانسانیہ، انسانی قدریں۔ تو یہ علم اقدار معنویہ، یا آپ اسے علم اخلاق، علم فضائل و خصائص نفس انسانی کہیں، خصائص نفس انسانی اور فضائل نفس انسانی۔ ہمارے نفس کے فضائل کیا ہیں اور ہمارے نفس کے خصائص کیا ہیں، خصوصیتیں کیا ہیں جو ہمارے نفس میں پائی جاتی ہیں۔ یعنی دراصل اگر میں یہ کہوں کہ علم اخلاق تنہا وہ علم ہے جو انسان کو بحیثیت انسان مطالعہ کرتا ہے۔ سرجری ہے، یہ پہلے اپنی چھری کس پہ آزماتے ہیں، تیز کرتے ہیں؟ جانوروں پہ۔ علم اخلاق آپ جانوروں پہ نہیں آزما سکتے، یہ آپ کو براہ راست نفس انسانی کو سامنے رکھنا ہوگا اور نفس انسانی کا مطالعہ کرنا ہوگا، یہ ہے علم اخلاق۔ اور جب اخلاق اپنی بلندی پہ پہنچے گا، پورے علم اخلاق کا سفر جب طے ہو جائے گا اور اس میں کچھ اور چیزیں اضافہ ہوں گی، تب فتوت وجود میں آئے گی۔ فتوت کی وہ منزل، یہ لفظ فتوت بھی کہاں سے آیا ہے بتا چکا ہوں پہلے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ لفظ فتح سے فتوت ہے۔ تو بہرحال یہ تعبیریں ہیں، ورنہ علم اخلاق نام علم اخلاق ہے یا علم فتوت ہے۔ اب دوسرا سوال، یہ پہلا رؤوس ثمانیہ میں سے وہ 8 جو سرے ہاتھ میں آنے چاہیے، ان میں سے پہلا سرا کیا ہے کہ علم کا نام۔ دوسرا کیا ہے؟ کہتے ہیں واضع علم کون ہے، یعنی اس علم کو ایجاد کس نے کیا، اس علم کو کشف کس نے کیا، بانی کون ہے اس علم کا۔ اب یہ بحث اکثر علوم کے ساتھ ہے، اور لوگ جس طرح کرتے ہیں، کہتے ہیں مثلا علم منطق کے بانی کا نام بتایا جاتا ہے ارسطو یا ارسٹوٹل، وہ ہے جس نے لاجک میں سب سے پہلے کتاب لکھی۔ دراصل وہ علم منطق کے قوانین کا واضع نہیں ہے، یہ اصول، یہ پرنسپلز، یہ لاز، یہ بائی لاز، یہ جو کچھ بھی آپ پڑھتے ہیں لاجک میں، یہ ڈیفینیشنز اس نے ظاہر ہے کہ ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے۔ دراصل علم منطق علم نفس انسانی کا ایک جز ہے۔ نفس انسانی میں ایک قوت ہے جسے قوت عاقلہ یا ذہن کہتے ہیں۔ یہ ذہن بازار میں بکتا ہے کہیں؟ یہ ذہن تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔
دست فیاض قدرت نے عطا کیا ہے اور مادر فطرت نے پروان چڑھایا ہے. تو یہ جو ذہن ہے آپ کا، یہ آپ کے اندر ہے. ذہن کس طرح کام کرتا ہے، 2 اور 2 4 کس طرح ذہن جوڑتا ہے. 3 میں سے 2 نکل گئے، کتنے بچے؟ 1. یہ کس طرح ذہن کرتا ہے؟ ذہن کرتا ہے نا یہ سب کام. یہ ذہن کا مطالعہ دراصل نفس انسانی کی ایک قوت کا مطالعہ ہے. یہ مطالعہ ارسطو نے کیا اور جو کچھ اندر ہو رہا تھا اسے کاغذ پر لکھ دیا. تو وہ مکتشف ہے، اس نے اکتشاف کیا ہے، اس نے ڈسکور کیا ہے جو چیز پہلے سے ایگزسٹ کر رہی تھی. واضح ہے یہ بات؟ تو دراصل علم منطق صفحہ جاں پر یا صفحہ ذہن پر لکھی کس نے تھی؟ یہ علم لکھا کس نے تھا؟ کل کے مشیت نے. تو واضع تو اس کا اللہ سبحانہ و تعالی، حق سبحانہ و تعالی واضع علم منطق ہے. اس کا اکتشاف کرنے والا ایک مغربی دنیا میں ارسطو ہے، لیکن کیا ہندوستان میں بھی ارسطو ہے؟ وہ حکماء، وہ دانشور لوگ جنہوں نے ویداز کی تصنیف کی، اپنشد کی تصنیف کی، اسمرتیوں کی تصنیف کی، وہ حضرت زرتشت جنہوں نے اوستا اور ژند اور پاشند کی تصنیف کی، وہ چین میں کنفیوشس اور ان کے علاوہ دوسرے، یہ دنیا کے مختلف حصوں میں مختلف افراد ہیں جنہوں نے اپنی اپنی جگہ پہ ان چیزوں کو ڈسکور کیا ہے اور کشف کیا ہے. آپ صرف ایک شخص کے سر پہ صحرا نہیں باندھ سکتے. واضح ہے. جس طرح علم منطق ذہن انسانی میں ہے، ارسطو نے اس کا اکتشاف کیا، اسی طرح علم اخلاق پوری جان میں ہے، ذات انسانی میں علم اخلاق ہے. یعنی لوح جاں پر کل کے قدرت سے حق سبحانہ و تعالی نے جو کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے علم اخلاق. واضع علم اخلاق خدا ہے، اسی لیے وہی ہے جو کسی کو سند دے سکتا ہے انک لعلی خلق عظیم. ہاں ہاں یہ ضرور ہے کہ جس طرح مغربی دنیا میں یونان کے سلسلے سے جو حکمتیں پھیلیں اس میں علم منطق میں ارسطو کو فوقیت و سبقت حاصل ہے. اسی طرح کہتے ہیں کہ علم اخلاق کا سب سے پہلا بانی یا مصنف یا واضع سقراط ہے، سوکریٹس، یعنی ارسطو کے دادا. کس معاملے میں دادا؟ علمی سلسلہ نسب میں. سقراط شاگرد ہیں افلاطون کے، ارسطو شاگرد ہیں افلاطون کے، اور افلاطون شاگرد ہیں سقراط کے، سوکریٹس. سوکریٹس، پلیٹو، ایرسٹوٹل. ٹھیک ہے نا؟ تو سوکریٹس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے چونکہ یہ کہا سب سے پہلے کہ علم فضیلت ہے اور جہل رذیلت ہے، اس لیے اس کے ہاں یہ تصور پایا جاتا تھا علم اخلاق کا. اور اس کے تمام ڈائلاگس اور مکالمے موجود ہیں. بہرحال یہ پھر میں عرض کروں گا کہ سقراط کا نام، افسوس یہ ہے کہ ہمارے مصنفین بھی یہ لکھ کے آگے بڑھ جاتے ہیں واضع علم اخلاق می گویند کے سقراط بود. نہیں بھائی، ارے بھائی وہ سقراط دنیا کے ایک گوشے میں، ایران میں خود زرتشت، حضرت زرتشت، اور ہندوستان میں جنہوں نے ویداز لکھی ہیں وہ لوگ علم اخلاق کے کس بلند ترین منزل پہ فائز تھے. چین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ہی ارشاد فرمایا تھا کہ اطلب العلم ولو کان بالصین.
علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے. دیکھیے ہمیشہ تنگ نظری تو سب سے بڑا اخلاقی جرم ہے. یکچشم نہیں ہونا چاہیے، تنگ نظری نہیں. چین میں ایک جہان علم وہاں تھا اور ہے، ہندوستان میں ایک سلسلہ تھا اور ہے، ایران میں ایک سلسلہ تھا اور ہے، عرب میں ایک سلسلہ تھا اور ہے. وہ جو تھا اسے نظروں سے ہٹایا گیا ہے انشاءاللہ اس فقیر سے. آپ وہ سلسلہ جو گم کر دیا ہے مورخین نے وہ بھی ڈسکور کر لیجئے گا انشاءاللہ. اور اس پورے سلسلے کو شرق سے غرب اور شمال سے جنوب تک جو پہلے سے موجود تھا اور مر رہا تھا اور مٹ رہا تھا، اسے دوبارہ زندگی جس نے دی ہے وہ شجرہ طیبہ محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، نزول قرآن کے ساتھ اور بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام علوم حقیقیہ اور علوم اصلیہ اور علوم فطریہ، تمام علوم، ہر علم کو زندگی مل گئی، چنانچہ علم اخلاق کو. اب پھر اس دور میں ہر شخص بیٹھے اور کہے کہ علم اخلاق کا واضح سقراط کا بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے سقراط کا. میں احترام کرتا ہوں اور یہ بھی عرض کر دوں کہ سقراط نبی خدا حضرت ادریس کے شاگردوں میں سے تھے، ان کے براہ راست نہیں بلکہ ان کے شاگردوں کے شاگردوں میں سے تھے. فیثاغورس، یہ پائتھاگورس وغیرہ، یہ سب کا علم سلسلہ علوم انبیاء سے مقتبس ہے. سب نے وہاں سے اقتباس کیا ہے، سب نے روشنی وہیں سے لی ہے. جیسے یہ چاند سورج سے روشنی لیتا ہے، اسی طرح سب نے ایک سر چشمے سے روشنی لی ہے، وہ علوم انبیاء ہے. تو اب یہ سوال، بس یہ بحث یہاں پہ روکتے ہیں. رؤوس ثمانیہ میں سے دو باتیں ہوں. نام علم اخلاق واضح ہے تو حق سبحانہ و تعالی، لیکن مختلف دنیا کے مختلف حصوں میں مختلف مفکرین، مختلف معلمین اخلاق، مختلف بزرگوں نے اس کا اکتشاف کیا اور لوگوں کے سامنے معلم اخلاق کے طور پر سامنے آئے. ہمارے لیے سب سے بڑا معلم اخلاق ذات گرامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد متن اخلاق ہمارے لیے قرآن ہے، معلم اخلاق ہمارے لیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور تربیت کرنے والے ماشاءاللہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام، ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام، علیہم الصلاۃ والسلام. وقت ہے ابھی کچھ اور یا اب یہ واضح کے بعد خود علم منطق میں جو رؤوس ثمانیہ اس کی ترتیب میں مجھے ہمیشہ کلام رہا ہے کہ کس طرح وہ 1 2 3 ترتیب کیسے ہے. اب ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی علم کا رتبہ کیا ہے، یعنی رتبے سے مراد رتبے کا تعین، اس کے لیے خود مستقل ایک لیکچر چاہیے کہ کسی علم کا سلسلہ علوم میں، علوم بہت سے ہیں نا، علوم بہت سے، تو کس علم کو کس جگہ رکھا جائے، کس جگہ رکھا جائے کہ معنی یہ ہے کہ پھر اس سے پہلے کیا کیا ہے اور اس کے بعد کیا کیا ہے، یا اس کے بعد کیا ہے، کیا تو نہیں سمجھ میں آئے گا، کیا ہے واضح ہے. مثلا اچھا، یہ رتبے کا تعین کیسے کیا جا سکتا ہے، یہ تفصیل سے بحث طلب بات ہے. یہ ابھی حرف آخر کسی نے اس موضوع پر لکھا بھی نہیں ہے، یعنی جو شارحین ہیں، کہ کسی علم کا رتبہ معین کیسے کرتے ہیں. ظاہر رتبہ معین کرنے کے لیے بھی کئی زاویے ہیں، تو کس زاویے سے معین کیا جائے، یہ ایک تفصیلی بحث ہے. جہاں جہاں میں کہہ دوں تفصیلی بحث ہے وہاں ایک کوشچن مارک لگا لیجیے گا، اور یہ یاد رکھیے گا کہ آپ میں سے پروردگار جسے بھی توفیق عطا فرمائے وہ اس ایشو پر، اس سوال پر غور کرتا رہے اور پروردگار سے طلب کرے، ممکن ہے وہ اسی ایک ایشو پر پوری تھیسس لکھ لے، ہے کہ نہیں؟
پروردگار عطا فرمائے. بہت سے ایسے سوالات ہیں. دیکھیں نا، تھیسس آپ لکھتے ہیں، کسی ایک مسئلے پہ پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے اور لکھی جاتی ہے. تو علوم کا جو شجرہ ہے، بذر کیا ہے، بیج کیا ہے، تخم کیا ہے، یہی طے شدہ ہے کیا؟ آلریڈی ڈیسائیڈڈ، معلوم ہے. نیم کا پیڑ بونا ہوگا تو نیم کولی بو دیں گے. آم کا پیڑ پودا بونا ہوگا تو آم کی گٹھلی بو دیں گے. علم کا بذر، بیج کیا ہے، کہاں سے شروع ہوگی بات؟ بس ابھی سوال کر رہا ہوں میں، خوب تھکائیے گا اپنے ذہن کو. اچھا، جب بیج ہی کی خبر نہیں ہے تو پھر شاخ در شاخ ہم تو پھیلا ہوا شجر سایہ دار علم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. علوم کی، فنون کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں اور ان شاخوں کے سائے میں زندگی بسر ہو رہی ہے، گزر رہی ہے. تو اب یہ طے کرنا کہ کس علم کا رتبہ کیا ہے، یہ فکری اور منطقی اور حکیمانہ محنت چاہیے. اس کے لیے یہ خود ایک مستقل تھیسس کا موضوع. لیکن اب میں نے انٹروڈیوس کر دیا نا تھیسس کا موضوع. اب شوق آپ میں بیدار ہو تاکہ آپ کچھ کریں. اس وقت جواب مجھ سے ایک سادہ سا سن لیجئے تاکہ بات آگے بڑھے. کبھی کیا ہوتا ہے، یہ ایک ایسی چیز رکھی جائے، جب آپ بڑی لمبی چوڑی عمارت بنا رہے ہوں تو باقاعدہ سیڑھی تو بعد میں بنتی ہے، پہلے کیا بن جاتا ہے؟ وہ لکڑی کا یا لوہے کا، جی، آپ اس کا سہارا لے کے اوپر چلے جاتے ہیں، وہ سیڑھیاں بعد میں بنتی رہتی ہیں. تو ابھی کوئی ایک ایسی چیز سامنے ہم رکھ لیں کہ بات آگے بڑھ جائے. علم اخلاق کے لیے یاد رکھیے کہ یہ تعبیر اس پر زیب دیتی ہے، هو الاول هو الاخر. علم اخلاق میں گفتگو شروع کرنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ پہلے عربی پڑھ لیں، پہلے منطق پڑھ لیں. جیسے کسی کو فقیہ بننا ہے، مجتہد بننا ہے، فقیہ مجتہد بننا ہے تو ظاہر ہے کہیں گے پہلے عربی زبان پڑھیے. پہلی چیز بذر، بیج. بننا کیا ہے؟ مجتہد یا فقیہ. جن لوگوں کو لفظ مجتہد سے چڑ ہے وہ فقیہ سمجھیں. فقیہ بننا ہے، فقیہ یعنی علم فقہ، تفقہ فی الدین. فقیہ بننے کے لیے کیا شرط ہے؟ پہلی عربی زبان. بیج وہ ہے. عربی زبان کے بعد منطق، منطق کے بعد اصول فقہ، اصول فقہ کے ساتھ ساتھ علم رجال، علم تفسیر. علم تفسیر نہیں آئے گی تو آیات احکام سے متعلق بحث کیسے چلے گی؟ آیات احکام کہاں ہیں؟ قرآن میں ہے کہ نہیں؟ آپ کہہ کے گزر جائیں گے تفسیر کی ضرورت نہیں ہے. آیات احکام کہاں ہیں؟ آیات احکام سمجھیں گے کیسے؟ اسی آیت کو سمجھنے کا نام ہی تو تفسیر ہے. تو ساتھ ساتھ رجال، تفسیر، غریب الحدیث، غریب القرآن، یہ سب علوم ہیں. اس کے بعد آپ حکم ثابت کرنے کے قابل ہوں گے تو کہلائیں گے فقیہ. ایک سلسلہ ہے. علم اخلاق شروع کرنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. اپنے صحیفہ جاں کو سامنے رکھنے کی شرط ہے. کتاب ذات. هو الاول هو الاخر. هو الاخر کیوں کہہ رہا ہوں؟ کہیں سے بھی شروع کیجئے اور چاہے آپ فقیہ بن جائیں، مجتہد بن جائیں، مرجع تقلید بن جائیں، مگر پھر بھی آپ کو علم اخلاق پر غور کرتے رہنے کی ضرورت ہے. آخر تک آپ کو علم اخلاق پہ غور کرنے کی بھی ضرورت ہے اور عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ آپ کے دروازے سے کسی کو دھکا دے کے دور نہ کیا جائے. معلوم ہوا فقیہ صاحب کمرے میں بیٹھے ہوئے، باہر کچھ لوگ بیٹھے ہیں، مومنین آئے زیارت کے لیے اور مومنین کو اس طرح دھکا دیا گیا کہ بیچارے سڑک پہ گر گئے. مثلا میں مثال دے رہا ہوں، کوئی خاص واقعے کی طرف اشارہ نہیں ہے، مثال دے رہا ہوں. تو علم اخلاق هو الاول هو الآخر. ڈاکٹر ہو، سائنٹسٹ ہو، ٹیچر ہو، اسٹوڈنٹ ہو، ماں باپ ہو، مجتہد ہو، فقیہ ہو، مدرس ہو، معلم ہو، کوئی بھی ہو،
ذاکر ہو، خطیب ہو، کسی بھی رتبے میں ہو، اس کو اپنے رتبے کے مطابق علم اخلاق پہ غور کرنے اور علم اخلاق کے تقاضوں پر عمل کرنے کی ضرورت رہے گی۔ تو اس رتبے کے سوال کو یہاں پر اس اعتبار سے سمجھیے کہ هو الاول هو الاخر، علم اخلاق سے بات شروع ہوگی اگر ہم انسان ہیں، اور علم اخلاق پہ بات ختم ہوگی اگر ہم انسان ہیں۔ میرا خیال ہے آج اسی قدر گفتگو پہ ہم روک دیتے ہیں۔ ابھی رؤوس ثمانیہ پورے نہیں ہوئے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ساتھ ساتھ چونکہ بحثیں آ رہی ہیں، میں صرف 1 2 3 کر کے گنا تو نہیں رہا ہوں نا، تو اس میں بحثیں آ رہی ہیں، اور انشاءاللہ پروردگار عالم کے لطف و کرم سے اسی طرح 14 مجلسوں میں ہم تقریباً تمام مباحث سمیٹ لیں گے انشاءاللہ۔ جزئیات و تفصیلات پر احاطہ کرنا ایک الگ بات ہے، لیکن اصول آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گے انشاءاللہ، اس طرح جیسے آپ کی ہتھیلی میں نشانات آپ کے سامنے ہیں، اس طرح علم اخلاق و علم فتوت کے رؤوس اور مطالب، رؤوس مطالب اور اصول مطالب آپ کے ہاتھ میں ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔